بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سامعین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ہمارا مقصد تھا قرآن و سنت کی تفہیم اور وہ مقامات جن کا تعلق براہ راست کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان مکانات، جگہوں اور مقامات کی سیر کرانا اور بعض اہم معلومات دینا۔ تو ہمارا چونکہ اس بارے میں زیادہ مشاہدہ بھی نہیں تھا اور تجربہ بھی نہیں تھا، تو آپ حضرات نے بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت ہم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، تو اس مناسبت سے میں صرف چند فضائل پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کیونکہ یہاں ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے اور ظہر کی نماز انشاءاللہ ہم مسجد نبوی شریف میں پڑھیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے تقریباً 50 کے قریب نام ہیں، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ کسی چیز کے ایسے نام جو مدح پر دلالت کرتے ہوں، دال بر مدح ہوں، تو ایسے اسماء اور ناموں کی کثرت یہ رفعت شان پر دلالت کرتی ہے۔ تو مدینہ منورہ کے اسماء مبارکہ جو دال بر مدح ہیں، تعریف پہ دلالت کرنے والے ہیں، وہ 50 سے بھی زائد علماء حضرات نے لکھے ہیں اور قرآن و حدیث سے منتخب کر کے لکھے ہیں۔ ان میں مثلا ایک نام ہے ارض اللہ۔ مدینہ منورہ کا نام ارض اللہ ہے، اور یہ ارض اللہ، ارض کی اضافت لفظ اللہ کی طرف، اس کو علماء بولتے ہیں اضافت تشریفی، جس میں مضاف مضاف الیہ سے شرف حاصل کرتا ہے۔ تو خاص اللہ کی زمین، جیسے ناقۃ اللہ، خاص اللہ کی اونٹنی جو بطور معجزہ کے حضرت صالح کو عطا ہوئی، تو اسی طرح ارض اللہ کا معنی بھی خاص اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور خاص زمین۔ اسی طرح مدینہ منورہ کا ایک نام ہے طیبہ اور ایک نام ہے طیبہ اور ایک نام ہے طابہ۔ یہ جو تین نام ہیں، طیبہ، طیبہ اور طابہ، یہ تینوں ماخوذ ہیں طیب سے۔ الطیب، اور طیب کہتے ہیں خوشبو کو، ایک معنی طیب کا خوشبو ہے۔ تو مدینہ منورہ کے یہ تین نام طابہ، طیبہ اور طیبہ، ان تینوں ناموں میں یہ امر موجود ہے کہ مدینہ منورہ ایک خوشبودار شہر ہے۔ اور خوشبودار کیوں نہ ہو کہ یہ شہر مقدس، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، اور خود
اپنے محبوب کو اس شہر کی طرف ہجرت کی دعوت دی، اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے دار التوحید بنایا، اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی پیغام توحید کیا تو یہ مدینہ منورہ، اس لیے اس کو دار الایمان، دار التوحید بھی اس کا مستقل نام ہے مدینہ منورہ کا۔ تو تابہ طیبہ، وہ طیب سے، اور طیب خوشبودار اور اچھی خوشبو، پاکیزہ خوشبو ایک۔ تو مدینہ کی ہر گلی اور مدینہ منورہ کی ریت اور زمین کا ہر ذرہ، اس میں خاص روحانی خوشبو موجود ہے اور مانوی خوشبو موجود ہے، اور وہ مانوی روحانی خوشبو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح طیب کا ایک معنی ہوتا ہے خوشی، خوشحالی۔ تو ان تین نام جب طیب سے ماخوذ ہیں تو اس میں اشارہ ہے کہ مدینہ کی زندگی خوشگوار زندگی ہے، اور مدینہ میں رہنا خوشیوں کا باعث ہے اور خوشگوار زندگی ہے۔ اور ایک یہ طیبہ اچھائی کے معنی میں، پاکیزگی کے معنی میں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ کو حضرت صدیق اکبر نے جب بوسہ دیا تو وہاں ایک لفظ کہا طبتا حیم و میتا، کہ اللہ کے محبوب آپ زندہ تھے تب بھی طبتا، اور آج آپ وفات پا گئے اب بھی طبتا، یعنی زندگی میں بھی پاک اور مرنے کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ اور یہی جملے ابن ماجہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جب حضرت علی المرتضیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو غسل دیا تو وہاں ان کی زبان پہ جملہ آیا طبتا حیم و میتا، کہ اللہ کے محبوب آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار تھے اور پاکیزہ تھے، اور موت کے بعد بھی آپ اسی طرح خوشبودار ہیں اور اسی طرح پاکیزہ ہیں۔ تو یہ تین نام ہیں، تو ان تین نام میں ماخوذ طیب سے، اور طیب کے پھر تین معنی میں نے ذکر کر دیے۔ اسی طرح مدینہ کا ایک نام مدینۃ المنورہ بھی ہے، المدینۃ المنورہ اور منورہ، منورہ بھی ہے منورہ بھی ہے۔ منورہ جو وحی اور توحید کے نور سے معمور شہر، اللہ کی توحید کے نور سے معمور شہر، اس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ اور مدینہ منورہ اللہ کی توحید کے نور سے معمور کر دینے والا شہر، وہ ہے مدینہ منورہ۔ اس مناسبت سے بھی اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو خیر 50 نام ہیں، ان ہر نام کی اگر میں وجہ تسمیہ بیان کروں تو بہت کام لمبا ہوگا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدینہ منورہ، اس کے متعلق جو مشہور بات ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے۔ بعض علماء امام احمد اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، یہ تینوں امام اور جمہور محدثین، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ بھی ایسے ہی اس طرح ہی حرم ہے جیسے مکہ۔ مکہ اور مدینہ کے حرم اور حرمت کے احکام میں فرق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احکام میں تھوڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ جو مکی حرم ہے اس کے بعد شرعی احکام ہیں، تو وہ احکام مدنی حرم کے نہیں ہیں، لیکن احترام میں، ادب میں، محبت میں اور عقیدت میں اور تعظیم میں تو دونوں حرم ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا شرف ہے مدینہ منورہ کو کہ مکہ کے بعد دوسرا حرم وہ مدینہ منورہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حرمین۔ حرمین کا معنی ہے دو حرم، ایک حرم یہ، ایک حرم وہ۔ تیسری بات یہ ہے
کہ مدینہ منورہ اس مقدس زمین اور اس پاکیزہ زمین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں فرمائی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ دعا کی کہ یا اللہ مدینے کے مد اور سا میں برکت نازل فرما۔ مد سا اور مدینہ کی ہر چیز میں برکت نہ، مد سا کا مطلب وہ جو وزن اور ناپ کے پیمانے ہیں ان میں یا اللہ برکت نازل فرما۔ اور اللہ کے محبوب کی یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور آج بھی مدینہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ برکت نظر آتی ہے، اس کے سا اور مد میں، اس کے پیمانوں میں، اس کے کھانوں میں، اور اس کی فصلات میں، اس کی کھجوروں میں، اور ہر لحاظ سے یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی ہے، تو اس لحاظ سے مدینہ مبارک ہے، بابرکت شہر ہے، اس میں اللہ نے اپنی برکتیں رکھی ہیں، اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 مدینہ دار الشفا ہے۔ یہ بھی بہت ساری احادیث کا مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینہ سے بخار کو لے جا، فلاں بیماری کو لے جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ طاعون مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جو اس طرح کی خطرناک مرض ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جسمانی دار الشفا بھی ہے مدینہ منورہ، اور روحانی دار الشفا تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ روحوں کو شفا ملتی مدینہ منورہ، اور اس میں جو اللہ کا پیغام آیا قرآن کی صورت میں، اور اس کا جو بیان آیا سنت محمد مصطفیٰ کی صورت میں، اور اس کا جو فہم آیا مہاجرین و انصار کی صورت میں، تو یہ مدینہ دار الشفا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اسی لیے 5ویں نمبر پہ جو میں بات عرض کرتا ہوں کہ یہ مدینہ دار الہدا ہے، یہ ہدایت کا گھر ہے، اور اس پر بھی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جس طرح سانپ پر حملہ کیا جائے اور وہ سانپ سمٹ کے اپنی بل میں پناہ لیتا ہے، یا پہاڑی بکرے پہ حملہ ہو تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لیتا ہے، اسی طرح جب اسلام پر ہر طرف زوال اور حملے ہوں گے، فرقہ واریت اور فتنے ہوں گے، تو اصل ایمان، فروع کی بات نہیں ہو رہی، بعض لوگوں نے غلط سمجھا ہے، اصل ایمان وہ اسی طرح پناہ لے گا مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں۔ تو اس لحاظ سے مدینہ منورہ یہ دار الہدا ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کچھ بھائی پاکستان میں تو بڑی نظمیں پڑھتے ہیں کہ آج عید دی دہاڑ میں مدینے وہاں، اور مدینہ مدینہ اور مدینہ بھائی، لیکن افسوس یہ ہے کہ مدینے کا مقام سمجھے ہی نہیں، یہاں کے امام کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہاں کے خدام کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ کیسی مدینہ کے ساتھ محبت اسے کہیں یا منافقت کہیں؟ اگر محبت ہے تو پھر مدینہ کے امام سے بھی پیار کرو، اور مدینہ کے جہاں جو نظام ہے، اور مدینہ منورہ کے جہاں جو خدام ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کرو۔ محبوب کی گلیوں کی تو ہر چیز پیاری ہوتی ہے، اور یہ کہ کون سا عشق ہے کہ وہاں مدینہ مدینہ کے نعرے، اور پوچھا جائے تو مسجد نبوی کا جو امام ہے وہ جی وہابی ہے، فلاں جی وہابی ہے، تو اس پر بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس کے دروازوں پہ اللہ نے حفاظتی فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کے باروں بار چکر لگائے گا، مدینہ کے اندر نہیں آ سکے گا دجال۔ تو اگر اس حدیث کی صداقت دیکھنی ہو تو ملک پاکستان کے بعض دجالی ملا کو بھی دیکھو، ان کا بھی داخلہ بند ہو چکا ہے۔ تو دجال کا اس شہر کا دجال سے محفوظ ہونا
ہمارے ملک کا ایک مولوی بڑا شور کر رہا ہے، حرم کے علماء کو بکواس کرتا ہے اور حرم کے خدام کو باقاعدہ وہ بکواس کر رہا ہے، دجالی لاہوری دجال۔ تو ہم اس کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا گزارا کریں گے، تو میرے نبی کی پیشین گوئی ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور تو رو رہا ہے کہ مجھ پہ پابندی لگ گئی ہے۔ مجھ پہ پابندی تو یہ پابندی ہم نے نہیں لگائی، یہ تو خود حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو دجل سے توبہ کر لے تو کیا پتہ مدینہ میں تیرا داخلہ کھل جائے۔ نمبر 7، مدینہ منورہ میں مسجد الرسول ہے، مسجد نبوی، جس کے متعلق ایک ضعیف روایت جو سندن ضعیف ہے، تو بعض علماء نے فضائل کے باب میں اس کو بیان کیا کہ مسجد نبوی میں 50,000 ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور جو صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں اور اس طرح کی کتب میں تو 1,000 نماز باقی عام مساجد کی نمازوں سے 1,000 نماز کا زائد ثواب ملتا ہے مسجد نبوی میں، اور یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کا فضل ہے، وہ 50,000 کا بھی دے سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ تو یہ 1,000 والی روایت سندن صحیح ہے، 50,000 والی روایت سندن وہ کمزور ہے، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے کہ لا تشد الرحال، یا لا تشد الرحال، مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں معلوم بھی، تو آپ نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ سامان سفر نہ باندھا جائے اور سفر کا قصد نہ کیا جائے، اور وہ 3 مساجد کیا ہیں؟ مسجد الحرام، اور یہ مسجد الرسول، مسجد نبوی، اور مسجد اقصی۔ یہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف سامان سفر باندھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی مقام کو متبرک سمجھ کے بالقصد شد رحال نہیں کر سکتے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اصل تو مقصود اس حدیث سے عرس اور شرک کے اڈے اور عرسوں کے نام پر، میلوں کے نام پر مزاروں کے اڈے، اور یہ میلے اور یہ مصنوعی کعبے اور مصنوعی معبد خانے جو تازیوں، تبوتوں، اور اسی طرح کوئی کوفہ کی زیارت کو جا رہا ہے، زوار کوفہ، اور وہاں پر جھوٹ گھڑے ہیں کہ فلاں حضرت کی قبر کی زیارت 70 حجوں کے برابر ہے، فلاں جگہ کی زیارت 100 حجوں کے برابر ہے۔ تو یہ سب اکاذیب ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زیارت کی ترغیب دی ہے وہ 3 مساجد ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی۔ تو ان 3 میں سے ایک مدینہ منورہ کی یہ مسجد بھی ہے۔ اور نمبر 8، مدینہ منورہ کے متعلق یہ بھی ایک شرف کی بات ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے روضۃ من ریاض الجنہ اس مسجد شریف میں رکھا ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں پوری گفتگو بھی کروں گا۔ بعض اہل بدعت کو دھوکہ بھی لگا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ کا انہوں نے معنی غلط کیا ہے، تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی میں بعد میں مستقل وضاحت کرتا ہوں۔ بہرحال اس پر ابن حجر نے، علامہ عینی نے، قسطلانی نے، اور بڑے بڑے جید محدثین شارحین نے لکھا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس کے 4 معنی معروف ہیں، ویسے زیادہ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو روضہ ریاض الجنہ ہے، یہ حصہ اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول اس طرح ہوتا ہے جیسے جنت میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا کہ یہ ٹکڑا جس طرح قیامت کے دن باقی مساجد کے ٹکڑے، زمین کے ٹکڑے زمین سے ہٹا کر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، اسی طرح یہ جو مکان ہے روضۃ من ریاض الجنہ،
اس ٹکڑا کو بھی اس سے کاٹ کے جنت کا خاص حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ تشبیہ ہے نزول رحمت میں، یا حقیقتاً مطلب ہے کہ اس کو قیامت کے دن اس ٹکڑا کو جنت کا حقیقی ٹکڑا بنا دیا جائے گا، اور اس ٹکڑا میں اجابت دعا پر بھی روایات موجود ہیں کہ یہ مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مدینہ منورہ کو شرف حاصل ہے، اور اسی طرح اس کے مزید بھی جو 9واں نمبر ہے کہ یہ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جو ملتقل مہاجرین والانصار ہے، جس مہاجرین و انصار کا اتفاق کی اجتماعی ہیڈ کوارٹر، یعنی مجاہدین اسلام کا۔ تو من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، تو مہاجرین و انصار کا یہ ملتقى یہ مدینہ منورہ ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے اور شرف کی بات ہے۔ تو اس پر وقت کم ہے، مزید انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ یہ 9 باتیں میں نے عرض کی ہیں فضائل مدینہ کے متعلق، باقی بعض آیات سے بھی استشہاد ہو سکتا ہے، اور اس کے فضائل میں بہت ساری احادیث وہ موجود ہیں، وہ بھی بطور استشہاد کے پیش کی جا سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ اور اس مقدس شہر کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مدینہ سے پیغمبر کریم کی نسبت کی وجہ سے مدینہ کا ادب اور مدینہ منورہ کی صحیح محبت اور مدینہ منورہ کے جو فضائل ہیں ان سے مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔